ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے جو یار دوست باہر سیٹل ہیں نا، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، کہیں پہ بھی، انہیں پتہ ہے جی 18 سال تک بچہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اس کے بعد ہم نے اسے کہنا جاؤ بھائی تم جانو، تمہارے کام جانے، خود کمائی کرو، خود کھاؤ. ویئر ایز ان پاکستان ہمیں بچے جس کو پڑھانا ہے اسے 26 سال 25 سال گھر بٹھا کے کھوانا ہے. ایسے ہی ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں اور ڈاکٹر صاحب ہیں، ہمارے بچے میڈیکل کالجز ٹاپ آف دی ٹاپ لائن ہیں سر. یقین کرے میں کبھی اب ڈاکٹروں کے جو حالات سن رہا ہوں نا، MBBS بائی گاڈ یہ بڑی سخت تعلیم ہے. بالکل ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ہے. اچھا، وہ خدا کے بندو میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں 40 50 ہزار روپے پہ اوپر ہے، نوکریاں کر رہے ہیں کویکس کے اسپتالوں میں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بن کیا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ میرے ساتھ چلیں، میں چیلنج کرتا ہوں. یقین کریں اس وقت میرے بچے اور ڈاکٹر صاحب کے بچے دونوں ہی ہم پبلک سیکٹر میں پڑھے. دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی نا، ویسٹ میں 18 ایئر تو وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچہ گھر سے نکل جاتا ہے. ہاں جی. لیکن ایکچولی 14 ایئر سے بچہ کام پہ پہنچ جاتا ہے. 14-15 سال کا بچہ کوئی میکڈونلڈ پہ کام کر رہا ہے، کوئی اخباریں بیچ رہا ہے، کوئی تو دے ڈو آل دیز تھنگس. ہاں، اور 18 ایئر اس لیے ان کے ڈکلائن ہونے نہ ہونے سے کوئی پاکستان میں فرق تو پڑ لیکن نہیں رہا. ہمارے پاس جو آپ نے جس سے بات کی ہے کہ پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے بچے جب تک وہ جاب خود نہیں کرتے اور کمانا شروع کرتے. لیکن اب پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے. اب آپ کو بہت سارے نوجوان بچے بچیاں ایسے ملتے ہیں جو اب اپنا کام کرتے ہیں. کوئی ٹیوشن پڑھا رہا ہے، کوئی یہ ای کامرس نے آ کے بہت سارے راستے کھولے ہیں. ایون وہ راتوں کو جاگ کے ہیں سر، فری لانسنگ میں ہے، کوئی ویب پیج ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، کوئی وہاں امریکہ کی کمپنیوں کے لیے یہاں بیٹھ کے کوئی ڈیٹا بیس کے کام کر رہے ہیں کوئی. تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ پہلے نہیں تھے. یہ سارے وہ نوجوان تھے جو پہلے ماں باپ کے اوپر ڈپینڈ کر کے بیٹھا کرتے تھے، اب وہ خود میدان میں آئے ہیں. تو یہ ٹرینڈ یہاں پہ بھی چینج ہوا ہے. آپ نے کہا یونیورسٹیز میں میل جو ہے، چونکہ میل زیادہ انہوں نے اس اپرچونٹی کو اویل کیا ہے اور وہ اب یونیورسٹیز سے کنونس نہیں ہے کہ یونیورسٹی از دا رائٹ پلیس ٹو گو فار. وہ یونیورسٹی سے باہر نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے. فیمیل کے بارے میں ابھی بھی فیمیل کی تھنکنگ وہی ہے کہ یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے وہ دیٹ ول لیڈ ٹو ایڈمنسٹریٹو پوزیشن، سینئر پوزیشن، مینیجریل پوزیشنس. تو وہ ابھی اسی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں ہم بیٹیوں والے ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، ڈاکٹر صاحب ہیں. اچھا ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ بیٹی جس گھر میں پیدا ہو جاتی ہے نا تو وہ پڑھتی جاتی ہے، پرفارم کرتی ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آگے پڑھتی جا بیٹا، پڑھتی جا. الٹیمیٹلی بچیوں کے پاس مطلب نہ تو وہ انہیں باہر دکانوں پہ سڑکوں پہ اتنا وہ نہ ان چیزوں کا ایکسپوجر ہے، ویژن ہے، اور نہ وہ اس چکروں میں پڑھتی ہیں. وہ پڑھنے کی طرف یونیورسٹیوں کی طرف چلی جاتی ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم نے تو ان پہ ڈیپینڈ کرنا ہے کہ چلیں بیٹا وی آر دیئر ٹو سپورٹ یو، وی ڈونٹ بلیو جینڈر ڈسکریمنیشن، ہم بلیو نہیں کرتے. بیٹا پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنے جا رہے تھے؟ جی سعید بھائی، میرے پائیڈ کا پاکستان میں ایک یونیک ماڈل ہے جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ کے توسط سے. پاکستان میں پائیڈ میں ود دی پیسج آف ٹائم ہم نے انرولمنٹ خود کم کی ہے. ریئلی؟ اس کی آپ وجہ پوچھیں کہ کیوں کم کی. اس میں ہم نے یہ کیا ہے جی کہ ہم نے 3 ٹیئر سسٹم بنا دیا ہے. پہلے تو ایڈمیشن دینے کے لیے اچھا کہ ہم آن لائن ٹیسٹ لیتے ہیں، آپ ٹیسٹ دے کے باہر نکلتے ہیں، آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ فیل ہو گئے پاس ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہمارا ڈپارٹمنٹل وائیوا ہوتا ہے. آپ وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ کا فائنل انٹرویو وائس چانسلر آف دی پائیڈ لیتا ہے جو VC ہوتا ہے. جیسے ایک بندے کو جاب نہیں دے رہے ہوتے آپ، اس طرح ہم اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرتے ہیں پورے پاکستان سے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم کیوں اسٹوڈنٹ کم کر رہے ہیں؟ جی ہم چاہ رہے ہیں کہ کوالٹی کی طرف جائیں. ہم کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ پائیڈ ایک ورلڈ رینوڈ ریسرچ تھنک ٹینک ہے، ہم سارے بچے بچیوں کو اپنے پروجیکٹس میں انوالو کرتے ہیں ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ. بائی دی ٹائم ہی اور شی گیٹس اے ڈگری ان MPhil اور PhD تو ساتھ کو اس کو ایکسپیرینس لیٹر ہم دیتے ہیں کہ یہ ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ ہے، اس میں اس نے یہ کام کیا، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے، اس میں یہ کام کیا. تو ہر بچے کے پاس ڈگری کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ اس نے ریسرچ میں کام کیا ہوا ہے. ریزن بینگ کہ پائیڈ کی امپلائبلٹی 100% ہے. جس طرح پنجاب کی کچھ پرائیویٹ جو مہنگی یونیورسٹیز ہیں ان کا کہا جاتا ہے کہ ان کے بچوں کی 100% امپلائبلٹی ہے. تو آن دی پبلک سائڈ
پائڈ ایک یونیورسٹی ایسی ہے جو کہ کلیم کرتی ہے کہ ہمارے بچے بے روزگار نہیں رہتے. That's great. ڈاکٹر صاحب میں بٹی صاحب ہیپن ٹو وزٹ یور یونیورسٹی, لاہور لیڈ یونیورسٹی. مجھے بڑا مزہ آیا بچوں سے مل کے, باتیں کر کے. یہ جو آپ بات بتا رہے تھے نا ابھی کہ جناب بچے جو ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اچھا میرا حال ہے رینڈملی میں بے شمار بچوں کو پیچھا کہ یار اچھا پھر آپ تو بوجھ ہی ہوں گے پیرنٹس پہ. آئی کوڈنٹ فائنڈ اینی بڈی ہو سیڈ کہ جی میں صرف پڑھ ہی رہا ہوں. سر میں آپ کو ریئلسٹکلی اسپیکنگ کہ ہمارے پاس بے شمار اداروں سے ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمیں آئی ٹی کے گریجویٹس جو ہیں وہ بھیجیں ہمارے پاس امپلائمنٹ کے لیے. اچھا. اور یقین کریں مجھے مشکل ہو جاتی ہے ان امپلائڈ گریجویٹ ڈھونڈنے کے لیے. لاہور لیڈ یونیورسٹی کا جو امپلائمنٹ ریٹ ہے بہت از ویری ہائی. ہمارا گریجویٹ دا مومنٹ دے فنش دیئر ڈگری پروگرام دے آر آن دا جاب. اور لاٹ آف ٹائم وی فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو فائنڈ این ان امپلائڈ گریجویٹ جس کو ہم جاب پلیسمنٹ کے لیے کہیں بھجوائیں. اور لوگ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں. اس میں آپ کی ایکسٹرنل لنکیجز اسٹرانگ ہے یا آپ کے بچوں کا پڑھائی کا وہ سسٹم بڑا بہتر ہے؟ ہول ایکو سسٹم ہے. اچھا ایکو سسٹم جس میں آپ اپنی انٹیک میں کوالٹی جو ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں. اس کے پاس جو پروسیسنگ ہے جس میں ڈلیوری آف دا پروگرام ہے جو پیڈاگوجی ہے دیٹ از ویری کیئرفلی ڈیزائن, کیئرفلی سلیکٹڈ اینڈ ڈلیورڈ. اور پھر جو لنکیج ہے ہمارے اسٹوڈنٹ جب اپنے فائنل پروجیکٹ کی ایگزیبیشن کرتے ہیں, آپ کبھی وہاں تشریف لائیں آپ حیران ہو جائیں گے. میں خود جب وہاں پہ گیا تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور انہوں نے ایسے امیزنگ پروجیکٹ بنائے ہوتے ہیں کہ آپ واقعی یقین آتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے ماشاءاللہ. اور اس میں ہم پھر گیسٹ کو بلاتے ہیں, کبھی چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر آتے ہیں, کبھی ڈفرنٹ ایجنسیز کے لوگ آتے ہیں, آرگنائزیشن کے لوگ آتے ہیں. اور لاٹ آف دیم دے ریکویسٹ کہ یار یہ اس میں سے جو گریجویٹ نکلے ہیں ہمیں ایک گروپ ہمارے پاس بھیجیں امپلائمنٹ کے لیے. یا دیٹس the way we maintain the quality. یعنی یو آر انڈرسٹینڈنگ دا چیلنج کہ یہ جو ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک تو انہیں مینٹلی پریپیئر کرنا, اسکل اپ کرنا, ایکپ کرنا, اور پھر اس کے بعد ان کی پلیسمنٹ کے لیے بھی یو ہیو پریپیئرڈ دا فورمس. دیٹس گریٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کی تو بات ہی بڑی مطلب ڈفرینٹ کہ جی آپ جو ہیں وہ, اور دوسری یس مجھے سمجھ آتی ہے بینگ نیک ممبر کہ آپ جو ہے وہ پروجیکٹس اتنے ون کرتے ہیں, کیونکہ کسی بھی یونیورسٹی کا یہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ وہ پروجیکٹس زیادہ ون کرے. اب جب پروجیکٹ ون کرے گا کوئی پروفیسر, آپ کو پتہ ہی ہے جب آپ ماشاءاللہ وائس چانسلر ہیں تو آپ کے جو کریڈینشلز میں چیز گنی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی اماؤنٹ کے کتنے پروجیکٹس ون کیے, کتنے لوگوں کو ایم فل کروایا, کتنے لوگوں کو پی ایچ ڈی کروائی, اور یہی آپ کی کیو ایس رینکنگ میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ہیں سر؟ بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے اس معاملے میں اسمارٹ ورکنگ کر رہے ہیں. اس میں مین چونکہ ہم ریسرچ تھنک ٹینک ہیں فار دا منسٹری آف پلاننگ. جی ٹھیک ہے. ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے پالیسیز ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں, ہمیں ان کی طرف سے بھی اسائنمنٹس آتی رہتی ہیں, ان کی طرف سے بھی پروجیکٹس پی ایس ڈی پی فنڈڈ پروجیکٹس ملتے رہتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک مکس میچ ہو کہ ہماری جو انکم آ رہی ہے, ہماری جو فنڈز آ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ میکسیمم منسٹری آف پلاننگ سے آ رہے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی ہمیں ایچ ای سی دے رہا ہے اس سے زیادہ ہم ریسرچ پروجیکٹ سے کر کے کما رہے ہوتے ہیں. ہر ریسرچ پروجیکٹ میں 15% ہم پائڈ کا حصہ رکھتے ہیں اور وہ سروس چارجز ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف ڈے سال کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک چنک آف منی ہمیں آ رہا ہوتا ہے. اور ریزن بینگ کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ وہ فائنینشیل کرنچ میں ہے, تو پائڈ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہے 100% گورنمنٹ کے اوپر. ہمارا اپنا ایک انڈومنٹ فنڈ ہے جو ہر سال ہم بڑھا رہے ہیں. تو اسی طرح ہمیں جو ریسرچ پروجیکٹس ہم انٹرنیشنل لیول پہ ون کرتے ہیں کیونکہ 1957 سے یہ ادارہ ہے جی, اور اس کا ایک نام ہے. پھر ہماری جو کوالٹی اور ہمارے ریسرچر اور ہماری جو اکیڈیمیا ہے اس کے لیے بڑا ہم ایک کمبرسم پروجیکٹ کے پروسیس کے تھرو ان کو ہائر کرتے ہیں. اور آپ نے بڑا بجا فرمایا, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندے نے پہلے کتنے پروجیکٹ ون کیے ہوئے ہیں, اس میں سارا اس کو دیکھ کے جب لاتے ہیں تو پھر اس کی وہاں پہ گرومنگ کرتے ہیں. ہم اپنے سینئرز کے ساتھ ان کو انوالو کرتے ہیں, اور ریزن بھی کہ کمپیٹیٹو پروسیس کے تھرو ہم انٹرنیشنل اداروں سے پروجیکٹس ون کرتے ہیں. اور ان پروجیکٹس ون کرنے کا ہمیں 2 فائدے ہو رہے ہیں. ایک تو ہمیں انکم جنریشن ہو رہی ہے پائڈ کے لیے, دوسرے ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم اس میں ٹرینڈ کرتے ہیں, اور تیسرا آبویسلی ہم نے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کی رپورٹ رائٹنگ کرنی ہوتی ہے, اس کے سرویز وغیرہ کرنے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم سارے پروسیسز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ انوالو کر رہے ہوتے ہیں,
اور ان کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے جو اس پروجیکٹ کا پرنسپل انویسٹیگیٹر ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے. آپ جو ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے. کوئی کرکس چیز سامنے آتی ہے جس کی بنیاد پہ کوئی پالیسی ڈیوائز کی جاتی ہے. آپ خود چونکہ پنڈی وال ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا لال کوارٹر اور وہ G6 والے وہ جو ہے، ابھی پائیڈ نے ایک ریسنٹ سٹڈی کی تھی جس میں اس جگہ کی جب ویلیو لگائے گی تو وہ بلینز میں آ رہی تھی. تو پائیڈ نے ریکمینڈ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ اس کوارٹر سے ہٹ کے آپ اس کو کمرشل سائڈ پہ آئیں، ہائی رائز بلڈنگز پہ جائیں. تو جو ہمارا ادارہ SIFC ہے اس نے اس کو ٹیک اپ کر لیا، انہوں نے ہماری سٹڈی لے لیا. اس طرح ہم ڈھیر ساری سٹڈیز کرتے رہتے ہیں. CDA کے لیے ہم نے جو پارکنگ تھی، پیئنگ پارکنگ، وہاں پہ ٹریفک کے جو ایشوز تھے، تھینکس ٹو گورنمنٹ کہ وہ ہماری سٹڈیز کو پڑھتی ہے، صرف شیلفز میں نہیں دیکھتی اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ یہ ریسرچرز نے کی. آپ اس کو پلس لیں یا نیگیٹو لیں، جو پاکستان میں 22 خاندان کا ایک آیا تھا وہ بھی پائیڈ نے ریسرچ کی تھی، جس کو بھٹو صاحب نے لیا اور پھر نیشنلائزیشن ہوئی اور اسٹڈی ہوئی. اچھا ویسے آپ دونوں ماشاءاللہ مطلب ظاہر ہے میرے پاس 2 وائس چانسلرز موجود ہیں پوری دنیا میں. میرے بھی بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، آ کے باتیں بتاتے رہتے ہیں. تو جو 2 صاحب ہیں ظاہر ہے اکیڈیمیا سے، وہ بھی بتاتے ہیں کہ پوری دنیا کے جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں نا ان کا سلوشن ہمیشہ یونیورسٹیز کو فارورڈ کیا جاتا ہے کہ دس از اے پرابلم. ہاں سر، ڈو یو ایگری ود؟ یعنی مطلب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ پاکستان میں دیکھیں جو پرابلم ہے دیٹ کمز ٹو یونیورسٹی پیپل، اس کے اوپر ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے، اس کی جو کوئی نہ کوئی سلوشن ڈیوائز کیا جاتا ہے، پھر گورنمنٹ کو بھیج دیا جاتا ہے اور وہ ایکٹیویٹی. اور پھر سو بڑی کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز، وہ بھی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو کہتی ہیں جناب ہمارے یہ پروڈکٹ ہے، اس کے اوپر ہمیں R&D کروا کے دیں. If I'm not wrong. اگر آپ یونیورسٹیز کو تھوڑا 2 حصوں میں تقسیم کر لیں تو ہماری ایک یونیورسٹی تو وہ ہے جیسے انجینئرنگ یونیورسٹی ہیں، ایگریکلچر ہے یا پائیڈ ہے. پائیڈ نے بڑا نام کمایا ہے، بڑا ان کا امپیکٹ ہے ان کی یونیورسٹیز کا. کچھ یونیورسٹیز جنرل یونیورسٹیز ہیں جی، جیسے آپ پنجاب یونیورسٹی کی اگزامپل لے لیں کہ جہاں پہ اردو میں بھی ڈگری ہونی ہے، جہاں پہ فارسی میں نہیں پڑھایا جانا ہے، جہاں پہ فلاسفی بھی پڑھائی جانی ہے، میتھس کمیونیکیشن بھی پڑھائی جانی ہے، سائیکالوجی کی ڈگریاں بھی. کیونکہ معاشرے کو یہ ساری چیزیں بھی چاہیے. انوینشن ہمیں ضرور چاہیے اور مکینیکل انجینئر بھی چاہیے اور پروڈکٹ کے انوینٹر بھی چاہیے ہمیں، لائبریری سائنسز بھی چاہیے، سوشل سائنسز بھی چاہیے، انوائرمنٹل سائنسز بھی چاہیے، شاعر کی بھی ضرورت ہے، اور نمبر آف انجینئرنگز بھی چاہیے.